بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے اور اس کے مختلف نظاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ بہت سے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، اور اسلام مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ باقی جتنے بھی نظام دنیا میں چلتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے اتفاق ہو، اختلاف ہو، یہ اپنے اپنے مذہب اور دین کی بات ہے، لوگ اس میں معائب بیان کریں، اس کے نقائص بیان کریں، یہ ایک الگ بات ہے، اور انہی چیزوں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ترامیم اور اضافے فرمائے ہیں، ان پر کوئی آدمی ان کی تعریف کرتا ہے، کوئی مذمت کرتا ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ کے اسلام نے وہ محض عبادت کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت اور دیگر امور جو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کی بھی بات کی، اور پورا معاشی نظام دیا، اور بتایا کہ حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پبلک کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو حدیث آئی ہے کہ کسی آدمی کے پاؤں قیامت میں اپنے مقام سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے، اس میں یہ فرمانا کہ من این اکتسبہ، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے، یہ ساری اسلامی معاشیات میں ایک اصول ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے اور خرچ کہاں پر ہوا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ یہ 2 نظریوں کے قائل ہو جائیں کہ کمانا چاہیے اور اڑانا چاہیے۔ کمانا چاہیے کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طرح سے، اور یہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کماؤ۔ غصب ہے تو جائز ہے، دوسرے ممالک پہ بغیر کسی وجہ کے حملہ کر کے اور ان کو ان کے اسباب اور وسائل سے محروم کر کے، یا ان کا شیئر بھی رکھ کے ان اسباب اور وسائل پر قبضہ کر لینا اور ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنا، یہ چاہے ظلم پر مبنی ہو لیکن کماؤ۔ رشوت ہے، ان تمام چیزوں کو اور آمدنی کے ذرائع کو اگرچہ مہذب زمانے میں لوگ برا بھی کہیں تو بھی اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سود سے کماؤ۔ وہ سود کیا ہے؟ وہ سود در حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو کرائے پہ اٹھا دینا۔ کس کس چیز کا کرایہ دنیا میں لیا جا سکتا ہے؟ مکانات کا کرایہ دنیا میں لیتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کرائے سے منع فرمایا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی اراضی کے متعلق پھر مستقل احکامات آ گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں گھر خریدا حکومت کے لیے،
اور جیل خانہ بنوا دیا تھا۔ یہ غالباً پہلا جیل خانہ ہے جو وجود میں آیا تھا۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بیع اور شرح اور اس کو جتنی تفصیلات ہیں وہ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ وگرنہ زمین اس پہ کوئی تعمیر کر کے اسے کرائے پر دے دینا، مکانات کا کرایہ جائز ہے۔ اسی طرح دکانیں ہیں، ان کا کرایہ جائز ہے، کیونکہ دکانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنتی تھیں اور شریعت نے اسے درست قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے گودام بنتے تھے اور ان گوداموں میں لوگ چیزوں کو سٹور کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں تجار تھے اور تجارت جس وسیع پیمانے پر کی جاتی تھی وہ ایک بہت بڑا سورس تھا، ذریعہ تھا کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، تو یہ یقیناً تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المال سے پیسہ لے کے تجارت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس لیے لیتا ہوں کہ اس کا ایک نفع کا حصہ بیت المال کو ادا کر دوں اور نفع کا ایک حصہ میں اپنے پاس رکھوں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جتنے پیسے میرے لیے مقرر ہیں اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے وفات کے وقت وہ مقروض تھے۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں آتا ہے اور بہت سی روایات میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مثلاً انہوں نے مدینہ منورہ اونٹ بھجوانے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ یہ اونٹ آپ آئے ہیں، یہاں پر بصرہ تھا غالباً کہ بصرہ میں آئے ہیں اور یہاں سے آپ لے جائیں مدینہ منورہ اور بیت المال میں جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا حضرت سے امانت نہ قرار دیں، بلکہ بیت المال کے اس پیسے کو میرے لیے اس طرح کر دیں کہ میں تجارت کروں گا اور جو اس میں سے نفع ہوگا وہ بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ تو اونٹ لے کر چلے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مان گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کے انہوں نے اونٹ جمع کرائے اور نفع بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں اسے درست نہیں کہتا، اور سارا نفع ان سے لے کے بیت المال میں داخل کر دیا کہ سرکار کے پیسے سے ایسے تجارت کی جائے۔ خود جو وہ کرتے تھے تو اپنی مجبوری سے یا جو بھی تعویل اس کی حضرت فرماتے ہوں، مگر یہ کہ وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے ذریعے، حتیٰ کہ سرکاری مال کی تجارت کے ذریعے بھی بہت سے پیسے اس طرح سے وصول کیے جاتے تھے۔ اتنا حلال اور حرام کا خیال کرتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا ہے جب وہ امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے، تو انہوں نے کہا سرکار کی جتنی املاک ہیں، جتنی سرکاری زمینیں اور جتنے سرکاری ذرائع ہیں، جتنا سرکار کا مال ہے بیت المال کا، یہ میں تم سب لوگوں سے وصول کر لوں گا، ایک ایک پائی وصول کروں گا، حتیٰ کہ دلہن کے جہیز میں بھی وہ مال اگر چلا گیا ہے تو میں وہاں سے بھی نکلوا لوں گا۔ انہوں نے کہا حکومت کا پیسہ وہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ وصول کرے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر ایسے کیا بھی، اور انہوں نے چیزوں کو لیا اور حکومت کی ملکیت میں داخل کیا کہ یہ حکومت کی چیزیں ہیں، یہ حکومت کے پیسے ہیں اور اسے بیت المال میں رکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ کہ مال کے ذرائع کیا ہیں اور وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس باب کو بہت محتاط لیا ہے کہ کون کون سی چیزیں پبلک کی ہیں، کون سی چیزیں گورنمنٹ کی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بنیادی طور پر ارشاد فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں کسی کا حق نہیں بنتا، یہ عام ہیں۔ یہ فرما دیا کہ گھاس جو مویشیوں کے لیے ہوتی ہے یہ عام ہے۔ اس سے مستثنیٰ کیا گیا تو ملکیت کے حق کو، کیونکہ زمین جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اس زمین میں بھی قسمیں کی ہیں کہ ایک زمین وہ ہے جو ملکیتی ہے اور ایک زمین وہ ہے جو غیر ملکیت ہے، یعنی جو ملکیتی زمین ہے، کوئی مالک بن گیا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، بادشاہ ہے، اس نے فتح کی ہے، یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سارے ذرائع،
اس سے زمین جب کسی شخص کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو اس سے غیروں کا حق منقطع ہو جاتا ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ اب وہ اس میں باغ لگائے، اب وہ اس میں کھیتی باڑی کرے، کچھ بھی کرے، وہ اس کی اپنی ملکیت اور ذاتی زمین ہے۔ اور پھر جو غیر ملکیتی زمینیں ہیں، اس میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ دو طرح کی ہو جاتی ہیں، ایک وہ جنہیں آباد کیا گیا اور ایک وہ جو غیر آباد ہیں۔ تو جو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں زمین کو، وہ بھی اس قسم میں داخل ہو جاتی ہے کہ کسی آدمی نے اپنی زمین کا کرایہ وصول کر لیا تو مکانات کا کرایہ وصول کر لیتے ہیں، زمین کا کرایہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس ضمن میں سرمایہ داروں نے مال، پیسے کو بھی ایسی چیز قرار دیا جس کا کرایہ وصول کیا جائے گا۔ ایک آدمی کو 100 روپیہ دے دیا، 1000 اور لاکھ روپیہ دے دیا، اب وہ مہینے بعد کہتا ہے کہ اس کا کرایہ مجھے دو۔ یہ ظلم ہے، کیونکہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو خود سے سہار سکے، جو خود اپنے لیے کوئی چیز پیدا کر سکے۔ یہ پیسہ جو ہے یہ تو یقیناً کسی تجارت میں لگے گا اور وہاں سے نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اس کو جا کر پکڑے گا سرمایہ دارانہ نظام میں اور کہے گا کہ میرے پیسے پورے کرو۔ امریکہ کی اکانومی اسی بنیاد پر چل رہی ہے ساری کہ لوگ مریں جئیں، اپنے لیے خود کسب مال کریں، اپنی بقا کے لیے خود جد و جہد کریں، محنت کریں۔ اگر کوئی مرتا ہے تو مر جائے، حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اسلام نے ایسے نہیں کیا۔ جب انسان مجبور ہو جاتے ہیں، جب انسانوں کے پاس ذرائع نہیں رہتے، جب انسانوں کے پاس اور بہت سے کام پڑ جاتے ہیں، تو شریعت نے یہاں تک بھی اجازت دی ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت کی جائے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان کا خاص طور پہ خیال کیا اور انہوں نے اپنی خلافت میں یہ مقرر فرما دیا تھا کہ ہر آدمی جو روزہ رکھتا ہے روزانہ 1 درہم بیت المال سے وصول کر سکتا ہے، پوری مملکت کہ روزہ دار آدمی کچھ وسعت چاہتا ہے دسترخوان میں۔ اور یہ تعمیل تھی اس سنت کی بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان آتا تھا تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ اتنے سخی ہو جاتے تھے جیسے ہوائیں چلتی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سامنے آتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ 1 درہم ہر وہ شخص میری حکومت میں وصول کر سکتا ہے جو بھی روزہ رکھتا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے اتنا زیادہ مال آ رہا تھا غنیمت سے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود کچھ ٹیکس لگا دیے تھے، پھر زکوٰۃ آ رہی تھی، پھر اور معادن جو کانیں تھیں ان سے سونا، چاندی، پتھر، نمک، یہ سب چیزیں گورنمنٹ کے پاس آ رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنے مال کو آتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے 100 درہم کر دو۔ کا بہت پیسہ ہے، حکومت کیا کرے گی اتنے پیسے کا، لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور انہوں نے 1 کی بجائے 100 درہم کر دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہر ایک کو 1 درہم ملے گا سوائے امہات المومنین کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے 2 درہم کر دو۔ اس لیے کہ خواتین گھر میں کھانا پکانا، ان کو پیسے کی زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اعزاز اور اکرام کے لیے فرمایا انہیں بس 2 ملیں گے، باقی سب کو رعایا میں 1 ملے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی تفریق نہیں کی، انہوں نے کہا سب کو 100 درہم دے دیا کرو۔ اور غالباً یہ پہلے شخص ہیں اسلام میں امیر المومنین جنہوں نے لوگوں کو دیکھا اور لوگ عبادت کرتے تھے، خالص اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تو انہوں نے فرمایا کہ دسترخوان کھولو اور مسجد کے باہر لگا دو، اور جن لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، علم میں مصروف ہیں، ان چیزوں میں انہیں مفت کھانا حکومت کی طرف سے کھلایا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی کچھ مختلف تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو جب حج ہو جاتا تھا تو مکہ مکرمہ میں کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاتے تھے، اور جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے تھے انہیں نکال دیتے تھے، فرماتے تھے جاؤ اور شہروں میں جا کے تجارت کرو، اگر میں اجازت دے دوں کہ ہر آدمی آ کے مکہ مکرمہ میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ مسلمانوں کے کاروبار چلیں گے کیسے؟ حکومت کہاں سے یہ سرمایہ جو گردش میں ہے یہ سارا نظام کہاں سے چلائے گی؟ اس سے نکلو یہاں سے اور جا کر تجارت کرو اور جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آبادیاں بھی بڑھ گئی تھیں اور بہت فرق بڑھ گیا تھا، پھر اس کے بعد پیسہ بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی بہت غنی تھے، بہت مالدار تھے، پیسہ پانی کی طرح بہتا پھرتا تھا، تو انہوں نے اس کو قرار دیا کہ حکومت کی طرف سے دسترخوان بچھائے جائیں گے اور لوگ کھانا کھائیں گے، تمام وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور علم میں مصروف ہیں۔ یہ گویا پہلی ایک چیز تھی خانقاہوں کی طرز کی کہ صوفیہ کے ہاں جو خانقاہوں میں کھانا مفت کھلایا جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے نفع اٹھائے اور لوگ اس نفع کے عوض اٹھانے کے عوض میں اللہ کی رضا، حکومت پائے، یا جو بھی کام کر رہا ہے اسے اللہ کی خوشی نصیب۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو دور دور کے علاقوں میں تھے وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اس اطلاع۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ عمان کے گورنر تھے، اور یہ تعیناتی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی کہ عمان جاؤ اور حکومت لو اس سے، تو عمان کی حکومت میں پھر وہ چلے ہیں۔ یہ انتقال کی خبر سننے پہ حضرت کی تو پھر وہ جب آئے ہیں بحرین کے راستے سے، تو بحرین میں جو حاکم وقت تھے منذر، اس کا انتقال ہو رہا تھا، یہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھنا ہے کہ وہ کتنا مال تھا جس کی اجازت دیتے تھے کہ آدمی شرعی تقسیم کے علاوہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا 1/3 حصہ ایسا ہے جسے آدمی شرعی تقسیمات تو جو ہیں عورت کے لیے 1 اور مرد کے لیے 2، یہ حصص وغیرہ، اس کے علاوہ 1/3 مال۔ انہوں نے کہا میں 1/3 مال کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور یا پھر آپ اسے وقف کر دیں مال کو۔ مال کا وقف یہ جو حنفی فقہا کے ہاں جائز ہے نا، اور دیگر ائمہ نے اس پہ بڑی شدید تنقید کی ہے، اس کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا آپ ایسی کوئی چیز کر دیں کہ اس مال سے جو بھی نفع ہو اس کا آپ کو ثواب ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عرب جو تھے، قرآن میں بھی آیا ہے وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حام، اللہ نے فرمایا حام اور وسیلہ کوئی چیز نہیں، خدا نے رد کیا ہے۔ خدا نے کہا یہ کوئی جانور ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ عرب جو تھے یہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایسے کرتے تھے، مثلاً اونٹنی ہے، اس نے اگر 10 اونٹ جنم دیے تو اسے وہ چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اب بتوں کے نام پہ ہے، نظر ہے، یہ جنگل میں رہے، اور کوئی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے سانڈ، بیل، ہم نے بہت جگہ دیکھا ہندوستان میں ان چیزوں کو، یہ جانور پھرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بتوں کے نام پر انہیں وقف کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا میں مال کو ایسے کر دوں جیسے وسیلہ اور حام، یہ اونٹوں کے نام ہیں، مختلف رسومات میں عرب انہیں اپنی ملکیت سے خارج کر کے جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، پھر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ فلاں بت کی ملکیت میں ہے، یہ جانور ہمارے فلاں خدا کا جانور ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ جانور کھاتے پیتے رہتے حتیٰ کہ کھپ مر جاتے، تو مرنے کھپنے کے بعد پھر اس کے آثار ملتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام تھا، یہ فلاں بت کے نام تھا۔ خیر وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا میں مال کو ایسے کر جاؤں؟ میں تو ایسے نہیں کروں گا،
کہ وسیلہ اور حام بنا جاؤں، گویا ناگوار گزرا انہیں، اور ان کا اس مال کو میں غریبوں کے لیے تقسیم کر دوں گا۔ تو غریبوں کے لیے انہوں نے اس مال کو تقسیم کیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو یہ واقعہ بتایا کہ یہ چیز پیش آئی تھی انہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی کہ مستقل نظام چلتا رہا اور آہستہ آہستہ اس نظام میں نکھار پیدا ہو گیا۔ پورے اسلام میں یہ بات ہے کہ اسلام بالکل اپنے آغاز میں، اپنے ابتدائی دور میں مختلف چیزوں میں منتشر تھا۔ قانونی حیثیت اس کی پھر بعد میں آئی ہے۔ مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی اور فرض اور واجب اس کے تصورات اتنے واضح نہیں تھے۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے قانونی حیثیت دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی زیادہ قانونی حیثیت دے دی۔ وہ دماغ ہی جیسے قانونی دماغ ہوتے ہیں، یہ قانونی دماغ 3 آدمیوں کے بہت زیادہ، 4 آدمی کر لیں، کہ قوانین پہ عمل کرنا، قاعدہ مقرر کر دینا کہ یہ چیز ایسے ہے، بس اس کے مطابق کام کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے قوانین اس کا حکم دیا اور پھر ہمیشہ ان قوانین کے تحت چلتے رہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی چیز میں آزادی دی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ آزادی وقتی طور پر تھی، انہوں نے قانون بنا دیا کہ آئندہ سے یہ آزادی اس حد تک ہے اور اس حد تک نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹنا ایک شریعت کا امر، شریعت کا حکم، حدود ہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانونی حیثیت دے دی کہ چوری کتنی ہوگی، کیا چیز چرائی جائے گی، مال ہے تو کتنا چرایا جائے گا، یا اور اشیاء ہیں تو اس میں کون سی چیز، کون سا مقام ایسا ہے کہ جس پر پہنچ کر شرعی سزا نافذ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ قانونی دماغ جو تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، یہ سب قانونی دماغ۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے مراتب اور مدارج میں یقیناً بہت بڑا فرق تھا، کہاں امام ابو حنیفہ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن قانونی حیثیت جو ہوتی ہے یہ خاص طرح کے دماغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفتی جو ہوتا ہے اس کا دماغ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے کہ وہ قانون کے متعلق سوچتا ہے، قوانین کے متعلق۔ یہ نہیں ہے کہ جس آدمی نے درس نظامی کے بعد تخصص کر لیا اور فقہ میں وہ مفتی بن جائے، بلکہ وہ ایک خاص قانونی دماغ اور ہیئت ہوتی ہے جو تشکیل دیتا ہے مسائل کو، اور پھر اس کے اثرات کو وہ دیکھتا ہے کہ کہاں جا کر پڑیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے کہا جتنے لوگ مکہ مکرمہ میں عبادت سے فارغ ہو گئے، مناسک سے، کہا گھر جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ اپنی خلافت میں تھوڑی سی تبدیلی فرما دی تھی، اور جو لوگ طالب علم تھے، جو لوگ پڑھتے رہتے تھے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے کھانا فری کر دیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان لوگوں پر معاش کا بوجھ نہ ہو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی چیز ہے جو انسانوں کو پیس کے رکھ دیتی ہے اور انسانوں کی صلاحیتوں کو بالکل کنگال کر دیتی ہے، آدمی کو معاش کی فکر اور اسی طرح نسل انسانی کی فکر۔ یہ جذبات جب آدمی پہ سوار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو جذبات کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نوکری، تجارت وغیرہ وغیرہ جو چیزیں کرتا ہے، تو جو اصل اس کو اس کا میدان نہ ملے، اس میدان کے اصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اپنی صلاحیتوں کا نکھار پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، بچے کو یہ اچھا لگتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں بنا، تو
تو ایسے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے جو ڈاکٹر نہیں بنا تو اس نے ریڑھی لگا لی. اب تو ہمارے یہاں یہ نوبت آ گئی ہے, رکشہ چلانے لگا. تو اب جو وہ رکشہ چلا رہا ہے اور ریڑھی لگا رہا ہے, کہاں اس کی صلاحیت ڈاکٹر بننے کی اور کہاں اس کی صلاحیت ریڑھی لگانے کی. یہ دونوں چیزیں بہت فرق ڈال دیتی. معاشرے میں جس فرد کو نکھر کے ایک اچھا شہری بننا چاہیے تھا, اس کی بجائے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. حکومتی قوانین جو بنتے ہیں, یہ حکومتی قوانین اس میں بنیادی طور پر اسلام اس کو دیکھتا ہے کہ فرد کی صلاحیت کیا ہے, معاشرے میں اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے معاشرے میں تبدیلی برپا کی جا سکتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا بعض لوگوں کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول حکومت مل جائے تو یہ اور یہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم اور میں حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, چھوڑو اس بات کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ تھے اور ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں یعنی ایک کیفیت ایسی ان پہ طاری ہوئی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اس وقت جو چیز ہم اللہ سے مانگیں گے وہ ملے گی. اس کی بنیاد بھی وہ ایک اور حدیث پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے, ان کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے. اور اگر میری امت میں جو ایسا آدمی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دعا مانگیں, اور اس وقت جو مانگیں گے اللہ سے ملے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی باری آئی تو انہوں نے کہا اللہ اس یہ گھر جتنا حویلی بڑی ہے, اس ساری حویلی کو بھر دے, خالد بن ولید کے جیسے لوگوں کی طرح لوگ مجھے مل جائیں, سعد جیسے لوگ مل جائیں, فلاں فلاں نام لیتے رہے. اور میں اللہ اتنے افراد مجھے دے دے کہ میں ان کے ذریعے اپنی حکومت میں کام کر سکوں, کام چلا سکوں. انہوں نے افراد کو مانگا کہ بنا ہوا فرد ملے جو صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کر سکے. تو یہ چیز آدمی میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن مال مجبور کر دیتا ہے, کسب مال, کہ پیسہ نہیں ہے. اب وہ کہاں جائے؟ اب نتیجہ یہ کہ بیچارہ کسی اور کام میں پھنس جائے گا اور ہوتے ہوتے اس کی ساری صلاحیتیں برباد اور بیکار ہو جاتی ہیں, تو بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے. اسلام نے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں اور جو تم کر رہے ہو اس کے ذرائع کیا ہے, مال آیا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پر ہو رہا ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال بھر گیا تھا, آبادیاں بہت دور دور تک پھیل گئی تھیں, ہندوستان تک مسلمان پہنچ چکے تھے, لیکن خلافت کا کنٹرول اتنا تھا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے اس کا نفاذ ہوتا تھا, اور لوگ اس زمانے میں اطاعت گزار بھی تھے. پبلک کو پتہ تھا کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے تو بس یہ ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے اس کا اندازہ لگائیں, بظاہر چھوٹا سا واقعہ ہی ہے, ایک نماز کا مسئلہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرفات میں 4 رکعتیں پڑھا دی. سلام پھرتے ہی سب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ افسوس اور پریشانی میں تھے. انہیں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین ایسے کریں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ 2 قبول فرما لے اور 2 معاف کر دے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھاتے تھے, امیر المومنین نے یہ کیا کیا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ عراق کے بہت بڑا مجمع تھا. عراق میں ان کے اثرات بہت زیادہ تھے, جیسے حرمین شریفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اثرات بہت زیادہ تھے, بصرہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اثرات بہت زیادہ تھے. اتنے زیادہ تھے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو بصرہ والے سب اس پہ متفق تھے کہ خلافت طلحہ کو ملے گی. ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو عراق والوں نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ کیا ہم اٹھ کھڑے ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف؟ نے کہا نہیں, بس چپ رہو اور میں فتنے کو
فساد کو، آزمائش میں پڑنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے اس فعل پہ وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میں نے مکہ مکرمہ میں شادی کی ہے، تو اب تو یہ گھر میرا بن گیا ہے مکہ، میں نے اگر 2 کی بجائے 2 پڑھنی ہوتی تو میں مسافر ہوتا، جب میرا گھر بن گیا ہے تو میں اب 4 ہی پڑھوں گا، میں تو مقیم ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ امیر المومنین کی اطاعت عوام میں بھی تھی، اور جو چیز انہیں محسوس ہوتی تھی کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے تو یا پوچھتے تھے، اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تھا تو احتجاج کا حق رکھتے تھے، وہ کرتے بھی تھے، عدالت بھی چلے جاتے تھے۔ عدالتیں انصاف کی پابند تھیں، اتنی شدید عدالت میں قیود اور حدود نافذ تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، ان کے خلاف مقدمہ تھا تو زید رضی اللہ عنہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زید یہ پہلی ناانصافی ہے مقدمے میں، کیا تم میرے لیے جیسے کھڑے ہوئے ہو جنہوں نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہے، جب وہ آئے تھے تو ان کے احترام میں بھی ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ بیٹھ کے فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا تھا اور انہوں نے روک دیا، پیسے کا مقدمہ تھا کہ آپ نے پیسے واپس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے میں نے کر دیے تھے، وہ عدالت میں چلے گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین کہتے ہیں پیسے واپس کیے ہیں تو ان سے پوچھو کوئی گواہ ان کا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ تھا، میں نے انہیں پیسے دے دیے تھے، میں نے قرض لیا تھا ان سے اور واپس دے دیے۔ جب گواہ کوئی نہیں تھا تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، ان کا امیر المومنین آپ پیسے ادا کریں نہ، انہوں نے کہا قسم کھائیں، ان کا اللہ کی قسم کھائیں، جب گواہ نہیں ہے تو قسم کھائیں کہ آپ نے دے دیے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کو اچھا نہیں سمجھتا، پیسے لے لو۔ کسی نے باہر عدالت سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں قسم کھا لی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں کھا لی کہ مجھے اللہ کی کوئی تقدیر، کسی مشکل میں آ جاؤں، خدا کی کوئی تقدیر نافذ ہو جائے تو لوگ عوام باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھا نا عثمان کو جھوٹی اللہ کی قسم نے پکڑ لیا، قسم جھوٹی کھائی تھی نا، وبال آن پڑا۔ یہ ان حکمرانوں کے لیے قابل عمل ہے جو اپنے اعمال سے پہلے نہیں سوچتے کہ عوام میں جب یہ بات پہنچے گی تو کیا رنگ دکھائے گی اور حکومت کیسے متزلزل ہوگی، حکومت کی جڑیں کیسے ہل جاتی ہیں اور لوگ اپنے حکمرانوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو مال بہت زیادہ آ گیا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، آپ کے اس مال کے متعلق حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا ہے، اس لیے کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں یہ پلے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ جب کسی کام کاج میں چلی جاتی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی، دودھ کیا پلانا تھا، بچے کو تسلی دینے کی غرض سے یہ ہوتا تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے مقام بہت بلند تھا، اور اسی لیے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق ہے تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جوان بھی ہو گئے تھے، تو کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ایسا تھا، میں تمہیں بتاؤں جو مجھے یاد ہے اپنے بچپنے کا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اپنی ذاتی حویلی اور گھر تھا وہاں سے، اور سرکاری ملازمین، بیت المال کے نمائندے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ وہاں سے صبح اعلان ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو تحفہ چاہیے تو ہمارے پاس آئے، اور ایسے اعلان کراتے تھے کہ مدینہ منورہ میں گویا سب لوگوں کو دعوت ہے تو لوگ جاتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذاتی عطیات مختلف ہوتے تھے اور جو کچھ حکومت دیتی تھی وہ مختلف ہوتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں دوبارہ آواز لگتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ کسی آدمی کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو آ جائے۔ پھر کھانا تقسیم ہوتا تھا، خام مواد، آٹا ہو گیا، کھجوریں ہو گئیں اور اس قسم کی چیزیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ آواز لگائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ کسی آدمی کو کپڑے چاہیے ہوں تو اب آئے۔ پھر کپڑوں والے جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایک اور آواز لگائی جاتی تھی کہ کسی انسان کو اگر گھی اور شہد چاہیے، عربوں کی یہ خوراک تھی، شہد کا اور گھی کا استعمال عام تھا گھروں میں، تو چوتھی مرتبہ آواز لگتی تھی روزانہ، اور پھر لوگوں کو گھی، چربی اور شہد یہ سب چیزیں مفت تقسیم کی جاتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حکم دے رکھا تھا کہ جو آدمی جتنا چاہے لے جائے، کیونکہ بیت المال میں بہت پیسہ ہے، بہت روپیہ ہے، اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذاتی عطیات جو تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ ساری معیشت جو چل رہی تھی اور مسلمانوں میں ہر جگہ یہ نظام قائم تھا، تو لوگوں کی صلاحیتیں ابھری ہیں۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ خدا کے راستے میں کام کریں۔ فوج کو لوگوں نے بھر دیا اپنے بہادر اور اپنے نہایت ذہین لوگوں کے ذریعے سے۔ ان ذہین لوگوں نے پھر کام کیا، ان ذہین لوگوں نے نقشے بنائے ہیں، ان ذہین لوگوں نے سوچا کہ کس طرح سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی امور تھے، اور خلافت عثمانیہ پھر پھیلتی چلی گئی اور بڑے بڑے بجٹ آج کی زبان میں کہیں تو منظور ہوئے کہ بحری جہازوں کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، یہ دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سارے دور کو، 12 سالہ دور کو آپ دیکھیں تو کل پیسہ جو خرچ ہوا ہے بیت المال سے اور ان کے ذاتی عطیات سے بھی، وہ دو چیزوں پہ لگا ہے۔ ایک تو فوج پر انہوں نے بہت خرچ کیا، بحری بیڑے بننا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی تھی، پالیسی چینج ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک بحری بیڑا یا جو بھی کشتیاں تھیں بھیج دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بہت غصہ تھا۔ انہوں نے کہا عمر، اگر کہیں سمندر کی نظر یہ ہو گئے تو مجھے اللہ کی قسم ہے، میں عمر تم سے ایک ایک اپنے سپاہی کا دیت اور خون کا بدلہ لوں گا، پیسے وصول کروں گا۔ یہ تم نے بھیج کیوں دیے؟ وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ چونکہ وہ مصر کے گورنر تھے نا، تو اس لیے انہوں نے بھیج دیا، اپنے اختیارات کو انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ زیادہ اصرار کرتے رہے کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں اور ہم فتوحات کا دائرہ سمندروں میں وسیع کریں۔ سمندروں کی فتوحات کا دائرہ جب وسیع ہوا ہے تو اسی حساب سے پھر سمندروں کے جانور آنے لگے، پھر سمندروں کے جانوروں سے جو خوشبوئیں نکلتی تھیں وہ آنے لگیں، اتنا کہ بیت المال میں ڈھیر لگ گیا۔ یہ سب کی سب کاوشیں اور کوششیں تھیں اور اس کے نتائج تھے جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ایک سوئی تک کوئی لینے کا روادار نہیں تھا۔ اس لیے جب ایران کا مال آیا ہے اور وہ مال بہت زیادہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور سب لوگ ساتھ تھے ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اتنا مال کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ بن گیا تھا اسے دیکھا تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا لوگو یہ میرا امتحان ہے، اگر یہ مال اتنا ہی اچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا گیا، کہ میرا امتحان ہے۔ اور انہوں نے تقسیم کیا اس مال کو اور پھر گھر نہیں گئے، رات بھی بسر کی۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہی کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ان کا ضرور۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ سوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے سوئی اٹھائی۔ کہا امیر المومنین یہ آپ کے کارندے اتنے ایماندار ہیں کہ ان لوگوں نے سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی،
وہ بھی بھیج دی۔ یہ دقت نظر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ کہاں پہنچی کہ ایک سوئی تک بھی جن لوگوں نے بھیج دی ہے، یہ کیا کوئی مال میں خرد برد کرے گا اور کیا کوئی اپنے ذاتی نفع کے لیے اس مال کو استعمال کرے گا؟ تو معاشی اعتبار سے اس طرح سے یہ پیسہ آ رہا تھا اور مسلمانوں میں ایسے خرچ ہو رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اب جب پیسہ آیا ہے اور بیت المال میں زیادہ ہو گیا ہے تو انہوں نے پورا ایک شہر بسانے کا حکم دیا اور فرمایا شہر بساؤ، اور انتخاب کیا زمین کا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے قدیم زمانے کے رسم کے مطابق گوشت لٹکا دیا جانوروں کا، اور پھر دیکھتے رہے کہ اس گوشت میں کیڑے پڑتے ہیں یا نہیں، اس گوشت میں کیا تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہ موسم کو چیک کرنا تھا کہ یہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں کیا آتی ہیں، اور انہیں جب دیکھا تو انہوں نے بھیجی رپورٹ، ان کا حضرت یہ مقام ٹھیک ہے، انسان اس میں صحت کے ساتھ جی سکتا ہے، آب و ہوا یہاں کی اچھی ہے۔ اتنی بھی تعلیم اور تربیت کسی نے کی ہوتی نا تو یہ جو توت کے درخت اسلام آباد میں اتنے لگا دیے کہ وہ اب لوگ بیمار اور لوگ دوچار نہیں، 10-20 نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ اس سے بیچارے پریشان، اور عورتیں اور مرد اور اسپتال اور یہ ساری چیزیں۔ تو کوئی اس وقت بتاتا کہ یہ درخت یہاں لگائے جانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، کیا کر رہے ہو؟ آب و ہوا تک چیک کرتے تھے۔ اب جدید زمانے میں بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، اب آلات بدل گئے۔ اس زمانے میں چیک کیسے کرتے تھے؟ گوشت کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے چیک کرتے تھے۔ اب وہ آلات بدل کے دوسری طریقے آ گئے ہیں۔ بنیادی تصور تو یہی ہے نا کہ یہاں رہنے والے آب و ہوا کی وجہ سے بیمار نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو شہروں کے نقشے بناتے ہیں۔ وہ لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا شہروں کے نقشے اس طرح کے بنانے ہیں، اور بڑی گلیاں اتنی ہوں گی، بڑی چوڑی جو شاہراہ رکھنی ہے وہ اتنی ہوگی، اور 45 فٹ کا کہا کہ اتنی بڑی چیز ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا میں پورے شہر میں کوئی گلی ایسی نہیں چاہتا کہ جس میں سے اونٹ کی 2 سواریاں آمنے سامنے گزر نہ سکیں، ڈبل روڈ، کہ ایک طرف آنے کا راستہ، ایک طرف جانے کا راستہ، وہ بنائی گئی۔ پھر پیسے دیے، پھر بیت المال سے باقاعدہ پیسوں کا اخراج ہوا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ، جن ٹھیکیداروں کو میں نے کہا تھا انہوں نے میری مرضی کے مطابق یہ چیزیں بنائی ہیں یا نہیں بنائیں۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب دنیا میں ارینجڈ سٹیز کا کوئی ایسا بڑا خاص تصور نہیں تھا۔ تو یہ اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے تو بہت شہر بسوائے، نئے نئے لوگ تھے، نئی نئی چیزیں تھیں۔ پھر جو ذریعہ بہت بڑا بن گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیسے کے آنے کا، وہ زراعت تھی۔ زمینیں بہت فتح ہو گئی تھی، تو زمینوں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصل مالکان کو قائم رکھتے ہوئے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں تھا، اس پہ ٹیکس لگا دیا تھا۔ فرما دیا تھا کہ زمینیں اس کے اصل مالکان سے نہیں لی جائیں گی، جو ہم نے فتح کی ہیں اس فتح ہوئی زمینوں سے یہ چیزیں ہم ٹیکس وصول کر لیں گے، لیکن زمینیں اصل مالکان پہ۔ لوگوں نے بحث کی تو انہوں نے فرمایا جو اصل مالک ہے نا وہ تمہیں زیادہ پیداوار دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس موسم میں کیا کاشت ہوگا، کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج دیکھنی چاہیے۔ وہ کتاب الخراج ایک خط ہے جو لکھا تھا خلیفہ وقت نے اپنے چیف جسٹس کو، قاضی القضات کو، کہ اسلامی حکومت میں معیشت کے کیا اصول اور کیا چیزیں، چند سوالات بھیجے تھے 6-7۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ پوری کتاب لکھی اور ڈانٹا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام میں زمین کم تھی اور اتنے پیسے آتے تھے، آپ کے زمانے میں فتوحات بڑھ گئی ہیں،
اور آمدنی کم ہو گئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی پالیسی پہ تنقید کی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. دریاؤں سے نہریں نکالنے تک کی لوگوں کو اجازت دی گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا 3 چیزوں پہ کسی کا حق نہیں بنتا: پانی پہ، آگ پہ اور گھاس پہ. جب تک اس میں ذاتی محنت کو دخل نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے لیے عام ہیں. آگ ہر ایک کا حق بنتا ہے، جہاں سے اسے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. پانی ہر ایک کا حق بنتا ہے، تو کیا پانی کی نہر بھی نکالی جا سکتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی تھی. اس لیے، اور دوسری طرف منع فرما دیا تھا کہ کوئی بھی پبلک انٹرسٹ کی چیز کسی فرد کی ملکیت میں نہیں جائے گی. یہ جو پابندی لگا دی تھی نا، بہت فرق اس سے پڑ گیا تھا. یمن سے ایک آدمی آیا، ابیض نام تھا ان کا رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ فلاں زمین یمن میں ہے دے دیں. تو آپ نے فرمایا لے لو. وہ سرکار کی ملکیت تھی، گورنمنٹ کی. تو جب وہ زمین کا وہ جو وثیقہ تھا لے کر چلے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جس زمین کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اس میں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کھارے پانی کا چشمہ ہے. اب کھارا پانی سکھا کر نمک بھی لیا جاتا ہے. کھارے پانی میں لوگ غسل کرتے تھے جلدی بیماریوں کے لیے، اس پہ بھی پیسہ لیا جا سکتا ہے. بہت سی چیزیں اس سے وابستہ تھیں. تو آپ نے کہا لدو الیہ، میرے پاس بلاؤ، اس کو لے کے آؤ دوبارہ. وہ دوبارہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں دیا جا سکتا، اس میں تو پبلک کا حق بنتا ہے، پبلک کا انٹرسٹ ہے، لوگوں کی چیزیں کیسے دی جا سکتی؟ اس لیے منع کر دیا کہ نمک پر کسی کا حق نہیں بنتا، نمک لوگوں کو دیا جائے گا. پانی پر کسی کا حق نہیں بنتا، پانی لوگوں کے استعمال کے لیے عام ہے. ہاں، نمک پہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو پھر اس کو اجرت دی جائے گی. ستیہ گرہ کی تحریک گاندھی نے شروع کی تھی، اور وہ تو اصل میں حکومت کے خلاف احتجاج تھا، انگریزوں کے خلاف. نام اس کو دے دیا کہ نمک جو ہے اس پہ کسی کا حق نہیں بنتا. اور پورے ہندوستان کا دورہ گاندھی جی نے کیا، سب چیزیں ہوئیں. اور سیوہارا کے قریب جب پہنچے تو وہاں پہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ جو کانگریس میں تھے، انہوں نے رات جلسے میں تقریر کی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ نمک کسی کا بھی حق بنتا ہے، اس سے نہیں روکا جائے گا. یہ بات پہنچی پھر گاندھی جی تک، تو خود آئے، پھر مولانا حفظ الرحمن صاحب سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا میرے استاد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے. گاندھی جی نے اس بات کو بہت جگہ پر بیان پھر کیا. انہوں نے کہا مسلمانوں میں ان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ کہتے تھے کہ نمک پہ حق نہیں ہے. یہ تو ان کے گویا سیاسی طور پہ ان کے کام آ گئی، تو اس حدیث پہ بہت انہوں نے واعظ اور نصیحت لوگوں کو کرتے رہے. تو اس لیے جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان میں یہ چیز نہیں کی جا سکتی. قانونی ذرائع میں اسلام جتنا جتنا آگے بڑھتا چلا گیا ہے، قانونی ذرائع اور قانونی تقسیمات یہ بعد میں ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزیں قانونی طور پہ کر دی تھی، قانون بنا دیا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. حکومت کا انتخاب کیسے ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قاعدہ مقرر کر دیا تھا کہ مہاجرین اور انصار اور جو لوگ عمائدین کہلاتے ہیں یہ حکومت کے سلسلے میں ووٹ دے سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے حکومت کا انتخاب کیا جائے گا. امرہم شورا بینہم، ان کے جتنے مسائل ہیں وہ کوئی لوگ بیٹھ کر طے کریں گے. یہ بات کہ مشورے سے یہ سارے کام کیے جائیں گے، قرآن پاک کی یہ آیت یہ رد ہے ان لوگوں کا جو امامت کو منسوس مانتے ہیں.
جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے اور حکومت ان سے چھین لی گئی، اور یہ جتنی بھی حکمرانیاں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو شورا کا پھر کیا مقام رہ جاتا ہے؟ اور اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ایک خاندان کے لیے دنیا میں آئے تھے، بس کہ میرا خاندان حکومت کرے گا اور وہ حکومت منتقل ہوتی چلی جائے گی اور باقی مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کیا بات تھی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ امرہم شورا بین، ان کی حکومت مشاورت کے ذریعے چلے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہت بلند الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعریف کی ہے۔ اپنی وفات سے پہلے جو جمعہ انہوں نے پڑھایا ہے اس کا خطبہ سیاست کا شاہکار ہے، کمال کی باتیں اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے بعد خلافت علی کے پاس چلی جاتی ہے تو لوگوں کوئی ایسی بات نہیں ہے، علی تو رضی اللہ عنہ امت کو لے کر ایک بہت بڑی شاہراہ، بہت واضح روڈ پر لے کر امت کو چلیں گے، اور ایسی شاہراہ جس میں روشنی ہے، علی اس کے حقدار ہیں کہ خلافت میرے بعد ان کو ملے، اور طلحہ حقدار ہیں، اور سعد حقدار ہیں، اور فلاں اور ان آدمیوں کے نام لے کے ہر ایک کی تعریف کی، اور ہر ایک میں جو پہلو ان کی نظر میں کھٹکتا تھا اسے بھی بیان کر دیا ساتھ ہی۔ فرمایا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی، عام مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور فرمایا میں نے مقرر کر دیا ان کو کہ خلافت ان لوگوں میں رہے گی، اور پھر صاف فرمایا کہ جب تک کوئی بدری دنیا میں موجود ہے خلافت اس کا حق بنتا ہے، بدر والوں کے ہوتے ہوئے خلافت کسی کو نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی سے استدلال کیا ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 6 آدمی مقرر کیے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھا کر سارے بدریوں کو شامل کر لیا، تو گنے گئے تو 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو سب کے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت تھے۔ تو یہ جو قانونی مدارج ہیں یہ بعد میں طے ہوئے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا پانی پہ کسی کا حق نہیں بنتا، ایک آدمی نہر کاٹ کے لاتا ہے، اپنا ذاتی خرچہ کرتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو دوسروں کو اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دے دی جائے؟ پیسہ تو ایک آدمی نے خرچ کیا ہے۔ فقہا نے اس پہ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا اچھا اس نے اپنا ذاتی پیسہ خرچ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ قانونی ترامیم اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی رہیں، حتیٰ کہ جب کوئی چیز نہیں ملی تو پھر اجتہاد بھی آیا، اور اجتہاد سب نے کیا ہے۔ اجتہاد تو خود پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے، جب ان پر کسی معاملے میں وحی نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے۔ وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کے مطابق تھا، تو فرما دیا اللہ نے کہ بہت اچھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کچھ اور تھا تو یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے لیے یہ شایان شان نہیں، آپ کے مناسب نہیں، آپ ایسے کریں کہ اس اجتہاد کی بجائے یوں کر لیں۔ غیر نبی پہ تو وہی آ نہیں سکتی۔ جتنے اجتہاد صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں کیا 100% قطعی ہیں؟ اللہ کی یہی مرضی تھی؟ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی لیے اجتہاد میں جہاں ان سے کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہے اللہ نے وہی نازل فرما دی کہ یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں یوں کر لیں۔ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن یہ قانونی طور پہ نمک ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے والے ذرائع ہیں، شخصی ملکیت میں نہیں دیے جا سکتے، اور شخصی ملکیت میں اگر کہیں سے کچھ نکل آئے گا تو اس کا حصہ کتنا مقرر کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ملتا ہے ان کا کتنا حق ہے، پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ پہاڑ، بارش سب ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، اب بھی ہوتا ہے،
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی اور پہاڑ کے دامن میں تھی، بارش جتنی آتی تھی وہ پانی سارا بہہ کے زبیر رضی اللہ عنہ کی زمینوں میں آ جاتا تھا۔ ان کے پڑوسی نے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ زبیر رضی اللہ عنہ زمین کے ایک جگہ واقع ہونے کی حیثیت سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجھے پانی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا اور فرمایا زبیر کیا مسئلہ ہے؟ ان کا اللہ کے رسول بارشیں ہوتی ہیں، پانی میری زمین پہ آ جاتا ہے اور میں اسے روک لیتا ہوں تاکہ میں اپنی زمین کو سیراب کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو باقی ہوتا ہے انہیں دے دیتا ہوں، بچ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زبیر ٹھیک کہتا ہے اور آپ کا اس کے خلاف دعویٰ اور شکایت یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کی حمایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ فیصلہ جو تھا اس پہ اعتراض کی کیا بات تھی، اور فرمایا اچھا میں زبیر کو اگر یہ کہہ دوں کہ جو پہاڑوں سے پانی تمہاری زمین پہ آتا ہے اسے سیراب کرو اور پھر باقی پانی کو ضائع کر دو تو یہ زیادہ اچھا فیصلہ ہوتا۔ پھر ڈانٹا بھی انہیں، یعنی یہ فیصلہ درست ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت آتی، لوگ اگر اسلام کے نظام کے مطابق چلتے تو کیا یہ جو صوبوں میں کشمکش ہے کہ ہمارے اسباب اور وسائل اور ذرائع یہ کہاں استعمال کیے جا رہے ہیں، اب تک سوئی گیس جب شروع ہوئی تھی اور اب جب اس کی قلت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ختم ہو جائے گی کب تک، یہ اس تک کے باتیں آنے لگی ہیں، اب تک ان علاقوں کو نہیں ملی جو اس گیس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ تو یہ عرض کر رہے تھے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ بہت زیادہ وسعت ہو گئی تھی اور حکومتی قوانین، ٹیکس، ان سب چیزوں کے ذریعے سے پیسہ آنے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فصلیں تھیں اور زراعت ہوتی تھی، اسی پہ وہ بحث ہوئی تھی، تاریخی بحث، جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فوج نے چونکہ زمینیں فتح کی ہیں لہٰذا فوج کے ہی حوالے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے مخالف تھے، انہوں نے کہا اگر ساری یہ چیزیں میں فوج کے حوالے کر دوں تو شہروں میں ترقی کے کام کیسے ہوں گے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ پل کیسے بنائے جائیں گے، بہت سی چیزیں انہوں نے گنوائیں۔ انہوں نے کہا اس کی صورت یہی ہے کہ میں ان زمینوں کو بجائے اس کے کہ فوج کے حوالے کروں، سرکار کی ملکیت قرار دوں اور حکومت کی ملکیت میں ان پہ ٹیکس لگے گا اور وہ ٹیکس وصول ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو مصارف کہاں سے آتے تھے، کہاں خرچ ہوتے تھے، یہ سارا نظام چلتا رہا ہے ہمارے ہاں، حتیٰ کہ مغلوں تک کے دور میں آخری دور تک چلتا رہا ہے۔ شریعت کے مطابق کام ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے علاقوں تک کو تقسیم کر دیا تھا، یعنی اب دقت نظر دیکھیں کہ حکومت کے پاس مال کہاں سے آئے گا۔ آپ اس پورے پاکستان کی تقسیم دیکھ لیں تو اس زمانے میں پٹواری یہ طے کرتے تھے کہ یہاں پر چونکہ فلاں چیز زیادہ ہوتی ہے، اس کا ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہے، لہٰذا یہاں سے اتنا ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور فلاں جگہ پر یہ چیز نہیں ہوتی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اتنا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ملتان اور اس کے نواحی قصبات، پنجاب، یہاں پہ زعفران نہیں ہوتی، تو زمین کی تفصیلات جب لکھی جاتی تھیں سرکاری طور پہ تو اس میں لکھا جاتا تھا کہ یہاں پر گندم، گنا، یہ چیزیں کاشت ہوتی ہیں، اس لیے حکومت کو اس سے اتنا وصول کرنا ہے، یہ حکومت کا حق بنتا ہے، اور پٹواری اور جو عملہ تھا وہ چیزیں حکومت کو دیتے تھے۔ یہی لوگ جب کشمیر میں پہنچتے تھے تو لکھا ہوا موجود ہے باقاعدہ کہ کشمیر میں کسی کو اجازت نہیں ہے
کہ یہ فصلیں لگائے، کشمیر میں صرف زعفران کی فصل لگے گی اور فلاں فلاں لگیں گی، چونکہ زعفران یہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے اور بہت عمدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ٹیکس جو کہ گنے پہ لگایا جاتا تھا اس کی بجائے زعفران پہ زیادہ لگے گا، تو یہاں پہ حکومت کی آمدن زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ چیزیں اگائی جائیں گی۔ جب آیا زوال تو کھانے تو یہ مقرر تھے، پٹواری نے کہا کہ اگر تم مجھے پیسے دو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ زعفران کی بجائے یہاں پر سبزی لگائی جائے، ٹیکس تمہارا کم ہو جائے گا، میرا لکھا ہوا مانا جائے گا، ذاتی طور پہ میں پیسے لے لوں گا۔ مغلوں کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ اس حد تک تقسیمات ہوئی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں کوئی خرابی آ گئی تھی؟ اسی لیے ان زمینوں سے بھرپور آمدن ہو رہی تھی، اور یہ قصہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں جو زمینیں ملی تھیں، یہ فدق کا مسئلہ جس کو اب تک لوگ کہتے ہیں، یہ فدق کا جو باب ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور حکومت نے لے لیا تھا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن وہ جو خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینیں ملی تھیں، عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر کر دیا تھا، فرمایا تھا یہودیوں سے کہو ہماری زمینوں پہ کام کریں، اور جب کھیتی آئے گی تو آدھی فصل ان کی ہے اور آدھی ہماری ہے، بٹوارا ہو گیا۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی کمال کیا ہے، وہ چلے جاتے تھے جب کھجوروں کا موسم اتارنے کا آتا تھا، اور جا کر 2 ڈھیر بنا دیتے تھے۔ اب ایک ڈھیر جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں ان کا اپنا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا تھا جن مزدوروں نے محنت کی ہے۔ یہ ہے مزدوری اور محنت اور آجر اور اجیر کی بحث۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہما 2 ڈھیر بنا کر الگ بیٹھ جاتے تھے اور یہودیوں سے کہتے تھے ان دونوں میں سے ایک تمہارا ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تم چاہو لے لو، باقی میں مدینہ منورہ پہنچا دوں۔ یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں کوئی دنیا سے نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ تمہارے ہاں یہ انصاف قائم ہے۔ یہ بہت کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ وہ پھر جو یہودی چھوڑ دیتے تھے وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی بیویوں میں تقسیم کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کی ساری تفصیلات ہیں۔ تو حکومت کی آمدنی کے ذرائع اور پھر اس کا استعمال کرنا اور پبلک کو پیسہ دینا، یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت عروج پر پہنچ گیا تھا۔ افریقہ فتح ہو گیا تھا، معادن آنے لگی تھیں، ہیرے آنے لگے تھے، جواہرات آنے لگے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہیرے اور جواہرات آنا شروع ہو گئے تھے، بڑی بڑی قیمت پہ وہ بکتے تھے، وہ پیسہ پھر آتا تھا واپس بیت المال میں۔ تو یہ سارا ایک نظام ایماندار لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا تھا، اور دوسری طرف پبلک میں جن لوگوں کے پاس سرمایہ بڑھ رہا تھا ان کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ وہ اللہ کے بندے عام پبلک میں چیزوں کو خرچ کرتے تھے۔ ہمارے اس دور میں جو کوتاہیاں اور جو عذاب آ رہا ہے، اور آگے پتہ چلے گا، آج سے 50 سال بعد اگر یہ کسی نے سنی تو وہ کہے گا کہ یہ سچ ہے، امید یہی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہاں بالکل تصور ہی نہیں ہے کہ خوف پناہ چاہتا ہے۔ آمنہم من خوف، اللہ نے کہا ہم نے انہیں خوف سے پناہ دی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے 2 سفر جو قریش کرتے ہیں، تجارتی قبیلے لے کے جاتے ہیں، یہ تجارتی قبائل، ان قبیلوں کا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اطعمہم من جوع، اللہ نے بھوک میں انہیں کھانا دیا، اور اللہ نے خوف میں امن دیا۔ خوف میں آدمی پناہ چاہتا ہے۔ ہمارے ملک میں پورے 20-30 سال خوف کے گزرے ہیں، 1985-90 سے لے لیں،
کوئی دن نہیں جاتا تھا جس دن دھماکے نہ ہوں. 200 آدمی آج اڑ گئے, 300 آدمی اڑ گئے. شہر میں دھماکہ ہوا اور کھٹا کھٹ ہر طرف گھنٹیاں بجنے لگیں کہ آپ کہاں ہیں, آپ جلدی گھر آ جائیں, بچے کہاں ہیں, فلاں کہاں ہیں. بھئی بچے گھر پہنچ گئے, فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے, ٹریفک ساری جیم ہوگی, کسی طرح اپنے بچوں کو نکال لو, اس گلی سے لے آؤ, یہ کر لو. یہ سارے وہ قصے ہیں جو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے دیکھے ہوں. اس خوف کی وجہ سے بیوی کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے آپ گھر آ گئے. شوہر کہتا ہے بچے ٹھیک ہیں. اس خوف نے ہمارے ہاں جب پناہ چاہی تو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اس سے شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے پناہ گاہ تھی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن جب بھی کسی نے کیا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ خوف میں آبادیاں بڑھ جاتی. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, اس کو آپ پڑھ لیں, اس میں بھی ایسے ہی ملے گا, ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ عملاً جوان لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد پوری قوم میں بڑھ گئی. پی ٹی آئی نے اس سے فائدہ اٹھایا نا. 60-70% جوان ہی ہیں, لڑکے اور لڑکیاں سب. انہوں نے کہا ان پہ محنت کرو, ان کو اپنے ساتھ ملاؤ. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کرنے کے لیے جتنے انہیں سیٹیں ہونی چاہیے تھی وہ ملی یا نہیں ملی, اور سلیکٹ ہوئے کہ الیکٹ ہوئے, یہ تو بحثیں بات کی ہیں نا. لیکن پبلک میں تو اضافہ ہوا. یہ اضافہ جس پہ آج اتنا زیادہ یہ ناز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود, کہاں سے یار؟ 30 سال کے بعد یہ سب بڈھے اور بڈھیاں ہو جائیں گے. 70 اور 80 سال کی جب عمر میں پہنچیں گے نا, اول تو جو غذائیں کھا رہے ہیں یہی رنگ لے آئیں گی بہت سا اس وقت. لیکن اس وقت اتنی بڑی آبادی کے لیے, اتنے بوڑھوں کے لیے کہاں ہیں اسپتال جو کام کریں گے؟ ہومز کہاں ہیں؟ رکھے گا کون انہیں؟ گھر میں اتنے بڈھے اور بڈھیاں ہوں گے تو اسی تیزی کے ساتھ بڑھاپے میں بھی تو تبدیل ہوں گے نا. 50 سال بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ کبھی نہیں سوچا. یہ سوچنے کی باتیں. اسی لیے ان کے لیے جابز کہاں اب نہیں ہیں, اب کمائی کے ذرائع نہیں ہیں, اور سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ سرمایہ کو فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ذاتی ملکیتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے سودا کرو اور اس کے عوض میں مجھے ڈالرز دو, اس کے عوض میں مجھے سونا دے دو, 10 تولے کی ایک برک, ایک اینٹ دے دو, 5 تولے کی اینٹ دے دو. اب سرمایہ دار اس طرح کر رہے ہیں کہ کنورژن میں بھی انہیں فائدہ پورا پہنچے. جب وہ سونے اور ڈالرز میں تبدیل ہو کے جائیں گے تو بیرون ملک بھیجنا کون سا مشکل اور کون سی دشواری رہی ہے. اب اس کی تحقیق کس نے کرنی ہے؟ کسی نے تحقیق کر لی کہ ایوب خان کے بیٹوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا؟ گوہر ایوب اور یہ دوسرے تیسرے جتنے تھے اس وقت کس طرح انہوں نے لوٹا تھا, انڈسٹریز کس طرح لگائی گئی تھیں اور کس طرح انڈسٹریز سے ناجائز فائدے اٹھائے گئے تھے. اور کس نے انہیں تحقیق کر لی کہ 22 خاندانوں پہ بھٹو صاحب نے جو پابندی لگا دی تھی تو اس پابندی کے نتائج کیا نکلے کہ وہ لوگ رات کو اچھے خاصے کھاتے پیتے اور کروڑوں کے نفع کمانے والے صبح اٹھ کے صفر ہو گئے. اس سے کتنے نقصانات ہوئے. تعلیمی اداروں کا کیا بنا, انڈسٹریز کا کیا بنا, سرمایہ جو گردش کر رہا تھا کتنا جامد ہو گیا اور کتنا گردش میں رہا. مشرف کے دور تک فیصلے ہوتے رہے ہیں کہ میری زمین یہ تھی اور یہ تھا اور یہ تھا, اور کرسچین کیا اور مسلمان کیا, سب کے تعلیمی ادارے ضبط کر لیے گئے. اور پھر اس پالیسی کو کنٹینیوسلی کس نے رہنے دینا تھا اور کس نے چلانا تھا؟ سارا نظام تعلیم ڈبو دیا اور بیڑا غرق کر دیا. اس لیے خلافت راشدہ, یہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور ہی کو آپ دیکھ لیجئے, یہ جو پبلک تھی نا
پبلک میں بڑا حوصلہ تھا خرچ کرنے کا، بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فقرہ کہہ کے پوری بات مکمل کر دی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی ذاتی ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیز بچ جاتی تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی حق ہمارا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ ایک آدمی کا 1 لاکھ پہ گزارا ہو رہا ہے، تو جب وہ 5 لاکھ کما رہا ہے تو کہتا تھا یہ باقی میرا مال نہیں، یہ اللہ کا ہے، لوگوں کو دو۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ پبلک میں اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ پبلک آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پیسے کے ساتھ دیکھتی تھی کہ کتنے پیسے دینے۔ اس کی 1-2 مثالیں آپ سے عرض کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آپ تفصیل سے پڑھیں تو وہ آبادی کے اضافے کے خلاف تھے۔ وہاں مل جائیں گی ایسی چیزیں۔ یہ ایک صاحب نے حوالہ بھی اس کا پوچھا ہے، انشاءاللہ کبھی حوالہ بھی بتا دیں گے۔ اور آبادیوں میں کثرت، ادھر سرمایہ داروں کا مال کا خرچ کرنا، اس میں کثرت ہو گئی تھی۔ آپ ایک بڑی واضح مثال حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے لیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اصل میں یعنی ان کی ساری ہر طرف بنو تیم کے تھے۔ بنو تیم ایک قبیلہ تھا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تیم جو ہے، تیم اللہ، بڑی آگے ان کی فردر شاخیں ہوں گی۔ تیم اللات ہو گئے، لات کے بت سے جو وابستہ تھے۔ تیم اللہ ہو گئے جو اللہ سے وابستہ تھے، اور یہی تھے تیمی۔ پھر تمیمی ہو گئے، تیم سے تمیمی بھی ہو گئے تھے۔ یہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اقرع بن حابس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آرام فرما رہے ہوں گے، تو جا کے آپ کے گھروں کے باہر گھومنے لگا اور اونچی آواز سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کسی کی تعریف کر دوں تو وہ اس کے لیے فخر کا باعث ہے، اور میں کسی کو برا کہہ دوں تو اس کے لیے ذلت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ کہا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ اسی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند مت کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اسے اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں دوست ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ بے ادبی سے کتنا نقصان ہو گیا۔ یہ سارے تمیمی ہی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے، تو اس نے جب کہا کہ آپ کو پتہ ہے میری تعریف آسمان پہ پہنچا دیتی ہے اور میری مذمت لوگوں کو رسوا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اللہ، یہ اللہ ہے جس کی شان ہے، وہ جس کو برا کہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اچھا جس کو کہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اس کی تشریح ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہو، سب سے زیادہ عزت والے یوسف تھے، یوسف جو نبی کا بیٹا اور نبی کا پوتا تھا علیہ السلام۔ وہ اس نے کہا آپ کا شاعر کہاں ہے، آپ کا خطیب کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان اٹھو اور اس کے شاعر کے جواب دو۔ یہ قبائل کا مقابلہ تھا، تو اس نے جب شاعری سنی اور جب اس نے خطابت سنی تو بیٹھ کے اس نے کہا آپ ہم سے اچھے ہیں، آپ کا شاعر اور آپ کا خطیب ہم سے اچھا ہے۔ بہت فتنے بھی ان میں رہے ہیں، اور لیکن شجیع اور بہادر پرلے درجے کے نمبر 1 بہادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے ان کے قبیلے سے افراد کو منتخب کر کے فوج کا پورا دستہ ہی الگ بنا دیا تھا، 300-400 افراد تھے۔ پھر یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں تمیمی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی تمیمی تھے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی تمیمی تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم طلحہ کی بیوی تھیں رضی اللہ عنہ، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو مال اللہ نے بہت دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ جو جنگ جمل ہے نا، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے لڑی ہے، اس میں مال کا بڑا حصہ 2 آدمیوں کا تھا، ان میں طلحہ رضی اللہ عنہ ایک ہے۔
انہوں نے کہا ام المومنین پرواہ نہ کریں پیسے کی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو سمجھایا اور کہا کہ اسخن الناس، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا بھی ہمارے ہی سامنے ہے. اور تم جانتے ہو اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شجیع اور بہادر زبیر بھی انہی کی طرف ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو پالیسی بنانی تھی نا کوئی نہ کوئی. انہوں نے کہا یاسر جاؤ، عمار جاؤ اور لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہم سچائی پہ ہیں. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے. کوفہ میں جا کے انہوں نے کہا لوگوں حق ہمارے ساتھ ہے، سچائی. تو کسی نے اٹھ کے کہا کہ عمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، ان کی بیوی، وہ تو سامنے ہیں، خلافت کا کیا ہے؟ تو عمار رضی اللہ عنہ بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ نے، میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور ان کی محبوبہ ہیں، لیکن انہی کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم خلافت کا ساتھ دیتے ہو یا ان کا ساتھ دیتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ تمہارے ارد گرد بہت بڑے بڑے عربوں کے مانے ہوئے لوگ شہید کر دیے جائیں گے. فرماتی تھی میں حیران رہی کہ یہ کیا ہوگا. پھر جنگ جمل، بہرحال اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے مال دیا تھا. اب یہ پبلک میں خرچ کرنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، یہ در حقیقت حکومت کی بھی تو معاونت ہو جاتی ہے. کسی آدمی نے مثلاً کولر لگا دیا، اب جہاں پانی حکومت نے دینا تھا اس نے لوگوں کے لیے پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا، تو یہ در حقیقت آگے چل کے حکومت کی مدد ہو گئی. حکومت کے ذرائع اور اسباب اور وسائل اس تک پہنچے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پورے عالم اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں وہ گنے ہوئے چوٹی کے آدمی تھے جن پر مال اللہ نے دریا اور سمندر بہا دیے تھے. اور انہوں نے اپنی دانش مندی سے کام لے کے پہلا کام یہ کیا کہ جب مال آنے لگا نا تو انہوں نے کہا میرے قبیلے کے افراد کو گنو، اور فرمایا میرے اپنے قبیلے میں جتنے لوگ ہیں کوئی بھی ان میں سے قرضدار نہیں رہنا چاہیے. لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی شروع ہوئی اور اتنا مال، ایک مرتبہ مال تجارت میں پیسے میں فائدہ انہیں ہوا. تجارت کا قافلے گئے ہوئے تھے بہت سے، وہ واپس آئے تو 7 لاکھ درہم لے کے آئے. اب وہ رات کو پہنچے ہیں، حساب کتاب ہوا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو رات بھر نیند ہی نہیں آئی. ام کلثوم حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سو رہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا اتنا پیسہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو خدا مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. اللہ کہے گا کہ اتنا پیسہ میں نے دے دیا تھا اور تم چڑھ کے سوتے رہے، تم نے اس پیسے کو اپنے پاس رات بھر رکھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی. انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں ہے ایسی، صبح اٹھیں اور اسے تقسیم کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسے ہی کرتے. انہوں نے کہا کہ حق بنتا ہے جو تم نے بات کہی ہے، واقعی ایسے ہونا چاہیے. اگلے دن انہوں نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا اور کہا کہ جتنے لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے میرے پاس آ جائے، اور انہوں نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے ایک کام یہ کیا، انہوں نے کہا میرے پورے قبیلے میں سینکڑوں افراد تھے، یہ بنو تمیم، ان بنو تمیم میں ایسے بھی تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے برعکس دوسری طرف تھے، اور یہ بنو تمیم ایسے بھی تھے جو سادات کرام کے ساتھ تھے، اور ایسے بھی تھے جو ان کے مخالف تھے. قبیلہ تھا بہت بڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف سے مال آیا، زکوٰۃ وصول کرنے والے نے لا کے دیا، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ ہماری قوم میں سے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ بھیجی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمیمی کو ڈانٹا بھی تھا. فرمایا مجھے اگر یہ نہ ہوتا نا کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو سب سے زیادہ بڑا مقابلہ تمہارا ان سے ہوگا اور تم غالب رہو گے، تو میں تمہیں سزا دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس لیے مجھے یہ اچھے لگتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری قوم میں سے ہیں. تو تمیمیوں کے ہاں
حضرت طلحہ رضی اللہ، انہوں نے کہا پورے میرے قبیلے میں کوئی آدمی مقروض نہیں رہنا چاہیے. ایک تو یہ دیکھو قرضے ادا ہوئے، پھر مال آیا. انہوں نے کہا میرے قبیلے میں جتنی خواتین ہیں بغیر شوہر کے نہیں رہیں گی، یا تو ان کی شادیاں ہوں گی، یا بیوہ ہیں تو دوسری شادی ہوگی، تیسری ہوگی. ساری خواتین کی انہوں نے شادیاں کروا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ، یہ گویا پورے قبیلے خاندان کے سربراہ تھے، قبیلے کے سربراہ تھے، تو فرمایا اچھا قرضوں کی ادائیگی بھی ہو گئی اور بیوہ عورتوں کے لیے نکاح بھی ہو گئے. اب دیکھو کوئی آدمی بے روزگار نہیں رہنا چاہیے. جو بچہ جوان ہو رہا ہے، جس تجارت کو چاہتا ہے مجھ سے مال لے، کسی اور چیز کو چاہتا ہے مجھ سے مال لے اور بزنس شروع کرے. تمیمیوں میں ایک آدمی نہیں انہوں نے رہنے دیا جس کو بزنس نہ کرا گیا ہو، ایک عورت اس نہیں رہنے دی جس کا نکاح نہ ہو گیا ہو، ایک مقروض انہوں نے باقی نہیں چھوڑا. اور اس سب کے باوجود پھر ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا اور فرمایا تمیمیوں تم سب آؤ اور ہر ایک فرد کو میں 30,000 درہم دے رہا ہوں، یہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بچا کر رکھنا. یہ ایک سرمایہ دار کا یہ حال ہے. اس لیے معاشی اعتبار سے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ہی کے متعلق فرمایا کہ اوجب طلحہ نے جنت واجب کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اور فرمایا طلحۃ الخیر، وہ طلحہ جو خیر کا منبع اور مرکز ہے. ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الفیاض، طلحہ جو سخاوت کا نمونہ ہے، پیسہ خرچ کرنے میں ایک مثال ہے اس کی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پیسہ آیا اور انہوں نے اس حساب سے اب 30,000 درہم اپنے ہر بچے کو دے دینا، اپنے ہر آدمی کو دے دینا کہ یہ سنبھال کے رکھنا، یہ کبھی ضروریات زندگی میں کام آتا ہے. اس سے پورے قبیلے ہی کی حالت بدل گئی. تو پبلک میں جو خرچ کرتے تھے وہ یہ تھا، اور جو حکومت پبلک کے لیے چیزیں کر رہی تھیں وہ آپ سے عرض کیا. تو اس لیے آئندہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور پر بحث کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اگرچہ اختلافات تھے خلافت میں، لیکن آمدن کے ذرائع کیا تھے، مملکت کیسے چل رہی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کس طرح تقسیم کر رہے تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے پہلا اپنی خلافت سنبھالتی، جسے کہتے تھے پالیسی، انہوں نے واضح کر دی. یہ سب کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کی تھی، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا. پہلے خطبے میں ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں اپنے دور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا. وہ ان کا مشہور فقرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ تم میں سے ہر آدمی جو لوگوں میں جبر کرنا چاہتا ہے میرے نزدیک کمزور ہے، حکومت سے ٹکر نہیں لی جا سکتی خلافت سے، اور ہر آدمی جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، وہ آ کے اپنا حق ہم سے وصول کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا. پہلا خطبہ جو انہوں نے مسجد نبوی میں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا، میں انہی کے طریقے پہ قائم رہوں گا، اور تمہارے لیے میں یہ کروں گا، اور اپنے لیے میں نے یہ رکھا ہے، اور میرا اور تمہارے مال کا تعلق ایسے ہی ہے جسے ایک یتیم کا سرپرست ہوتا ہے. میں بوقت ضرورت پیسے اب تم سے لوں گا، اور اگر میری ضرورت نہیں ہوگی تو میں تم سے پیسے نہیں لوں گا. میں ابوبکر جیسا نہیں ہوں. اور انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کتنا خرچ کیا تھا یہ مجھے لا کے دکھاؤ. اب یہ پالیسیز ایسے ہی تو بنتی ہیں. عرض کیا گیا کہ اتنے مہینے حکومت کی ہے، اتنا پیسہ لیا ہے، اتنے جانور لیے ہیں، اتنے کپڑے لیے ہیں، یہ وصول کیا. اور وفات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں جگہ ایک زمین کا ٹکڑا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ دیکھو یہ فہرست ہے، اتنا میں نے فائدہ اٹھایا ہے مسلمانوں کے نفع سے، اس زمین کو بیچ کر جو پیسہ ہے میری طرف سے ادا کر دینا ہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیسہ تو زیادہ تھا جو آیا تھا.
تو انہوں نے اسی کا پھر حوالہ دیا. انہوں نے کہا لوگوں مجھے ابو بکر جیسا نہ سمجھنا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پہ سہارا لیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، ان کو ساتھ بٹھایا اور سارا حساب کتاب کیا. فرمایا عبد الرحمن میں تو ان جیسا نہیں ہو سکتا. اور پھر پبلک میں بھی یہی کہا، انہوں نے کہا میں ان جیسا نہیں ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ میں تمہیں مال واپس کر جاؤں گا جو زندگی میں خرچ کروں گا. میرا اور بیت المال کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا یتیم اور اس کی پرورش کرنے والے کا ہوتا ہے. میں اپنے حق کے مطابق جو مجھے ضرورت ہوگی لوں گا، اور جو ضرورت، اور پھر اپنی ضروریات بھی بیان کر دی کہ میری ضرورت اتنے کپڑے ہیں، میری ضرورت اتنا کھانا ہے، میری ضرورت ہر سال حج کے موقع پہ تمہاری عمارت کرنا ہے. اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سال عمارت نہیں فرمائی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا، خود مدینہ منورہ میں ہی رہے تھے، حالات کچھ ایسے پیش آ گئے تھے انہیں. تو یہ سارا معاشی نظام اس طرح سے چل رہا تھا. نتیجہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو خود اس سارے نظام میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا میں گورنمنٹ کی ایک ایک چیز واپس لوں گا، حتیٰ کہ خلافت سے کسی انسان نے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ چیزیں اپنی بیٹی کے جہیز میں دی ہیں تو مجھ پہ اللہ کی قسم ہے میں اس کے جہیز سے اٹھا کر واپس نہ لیا. کہا میں نہیں چھوڑوں گا حکومت کا پیسہ. اور پیسہ وہ اتنا خرچ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا ہے. نئی سے نئی مثالیں ملتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں پر خرچ کرتے رہے. پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پاس کوئی معاشی نظام اپنا نہیں ہے، وہ حقیقت میں نتیجہ ہے قلت مطالعہ کا. پڑھا نہیں نا اسلام کا معاشی نظام کہ معیشت کیسے کیسے اٹھتی ہے، معیشت میں کیا کیا چیزیں منبع بن جاتی ہیں. ایسے ہی تو نہیں کتاب الخراج لکھتے رہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، اور لوگوں نے بھی کتاب الخراج لکھی ہے. وہ مرکز بتاتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے پیدا ہوگا، پیسہ کہاں پر جا کر خرچ ہوگا، حکومت کس طرح اس پیسے کی بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کرے گی، کیسے وہ اپنی پبلک کو قرض دے گی، پبلک سے قرض کیسے وصول کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیاد ایک رکھ گئے تھے کہ کسی بھی آدمی کی کفالت حکومت کرے گی، کھانا پینا حکومت کا حق وہ دے اپنی پبلک کو، رہائش اپنی پبلک کو دے. تیسری چیز یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں کسی شخص کو اس کے کھانے پینے اور جن کے ذریعے وہ آلات کے ذریعے کماتا ہے اس سے کبھی بھی محروم نہیں کروں گا. کسان کے پاس ٹریکٹر ہے تو چاہے وہ کتنے ہی مقروض کسی کا کیوں جائے، ٹریکٹر تو اس سے نہیں لیا جا سکتا نا. کوئی بھی غصب نہیں کر سکتا، نہ نیلام ہو سکتا ہے، نہ بینک لے سکتا ہے واپس. ایک بچہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، قرض ہے، گورنمنٹ کہے کہ کمپیوٹر ضبط کر کے اپنا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس سے پیسہ پیدا کر رہا ہے. وہ در حقیقت حکومت ہی کی ایک طرح کی مدد ہے کہ وہ اس پہ بوجھ نہیں بن رہا، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے. مکان، ضروریات زندگی کے برتن، بستر، ایک جگہ صراحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بستر تمہارا، ایک تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا، اور جو آنے والے مہمان ہیں ان کا بھی بستر رکھ لینا، یہ کوئی نہیں تم سے چھین سکتا. اس کے بعد فرمایا سواری کا جانور، اور اس کے بعد فرمایا تمہارا نوکر، غلام یا باندی، کوئی ان 7-8 چیزوں کو کسی کو حق میں نہیں دے رہا. نتیجہ یہ کہ خلفاء نے اس پہ اپنی پالیسی اپنائی اور انہوں نے بڑی سے بڑی چیز بھی دیکھی ہے تو ان 7-8 چیزوں سے پرے رہے ہیں، نہیں گئے. انہوں نے کہا ہم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا. بڑی مثال اس کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے آ رہے تھے، پر نالے سے پانی آیا اور اس میں خون تھا. چھینٹے جب پڑے ان کے کپڑوں پہ تو وہ واپس تشریف لے گئے، پھر کپڑے بدلے، پھر جمعہ پڑھایا اور فرمایا کہ یہ مکان ہے عباس رضی اللہ عنہ کا اور مجھ پہ اس طرح چھینٹے پڑے ہیں تو جو پبلک لوگ گزرتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اس پر نالے کو اکھیڑ دو، بند کرو اس جگہ کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے دے دیں،
اور میں اس گھر کو مسجد نبوی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا, اٹھے نماز کے بعد اور عدالت چلے گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین نے اس پر نالے کو فوری طور پہ اتروایا ہے, اور قاضی صاحب یہ پر نالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میرے مکان پہ لگایا تھا. اپنے طلب کریں, ان سے پوچھیں کہ کس کی اجازت سے یہ ہوا. عدالت نے بلا لیا. اگلے دن وہ پہنچے تو عدالت نے کہا حضرت جا کے پرنالہ خود نصب کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور پرنالہ دوبارہ لگایا. پھر دوسرا دعویٰ یہ کہ گھر خریدنا چاہتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کی بنیاد پہ تو میں نہیں دوں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں, مسلمانوں کی ضرورت ہے, مسجد کو وسیع ہونا چاہیے, میں آپ کو پیسے ادا کروں گا. قاضی نے کیا اچھی بات کہی. اس کا امیر المومنین آپ نے سنا ہے کہ داؤد علیہ السلام مسجد بنانا چاہتے تھے بیت المقدس, پھر ان کے بیٹے نے مسجد بنائی تو داؤد کو اللہ نے روک دیا تھا, اس لیے کہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا اور داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, اور ان سے کہا گیا نقشے میں کہ مسجد کا یہ کونا ٹھیک نہیں بنے گا. فرمایا کیوں؟ تو عرض کیا گیا کہ حضرت یہاں ایک بوڑھی عورت کا گھر ہے اور وہ گھر بیچنے کو تیار نہیں ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لے لو, ہم اسے خوش کر دیں گے, اتنا پیسہ دے دیں گے. تو جب اس کے گھر کو لینے کے لیے گئے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی, اور اللہ نے کہا میں کسی ایسی زمین پہ عبادت کو قبول نہیں کروں گا جو لوگوں سے غصب کی گئی ہو اور چھینی گئی ہو. اور اللہ نے منع فرما دیا کہ میرے لیے کوئی گھر نہ بنایا جائے. چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ. ان کا حضرت میں کوئی غصب نہیں کر رہا, کچھ نہیں لے رہا, میں صرف درخواست کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی خوشی سے وہ گھر دے دیا تھا, یہ الگ بات ہے. پھر انہوں نے پیسے بھی اس کے لیے حکومت نے ادائیگی بھی کی, لیکن یہ انصاف کا نظام اور دولت کی تقسیم کا نظام, یہ دونوں بنیادیں تھیں خلافت کی, اور بنیادوں کے علاوہ دو یہ بھی تھیں. اس لیے ہر ایک کو پتا تھا کہ میں جاؤں گا اور انصاف ہوگا. ہارون رشید اور مامون رشید جیسا آدمی جو اس وقت کی دنیا پہ بہت بڑے حکمران طاقتور سمجھے جاتے تھے, ایک بوڑھی عورت آتی ہے کہتی ہے کہ امیر المومنین یہ میری زمین وہ باغ ہے, اس پہ رات آپ کے فوجی آئے, ان قبضہ کر لیا. ان کا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا آپ کے چچا کا بیٹا, اس نے میری زمین. انہوں نے کہا پکڑو اسے اور لے جاؤ قاضی کے پاس, وہ عدالت فیصلہ کر. کہاں اتنا بڑا حکمران جاؤ جلال, ان کا چچا زاد بھائی, سب ختم ہو گئی. جہانگیر تک کے دور میں بھی یہی تھا. نور جہان سے ایک تیر چل گیا تھا نا, تو جہانگیر نے کہا کہ عدالت والوں نے فیصلہ کر دیا, دلی کے قاضی نے, کہ نور جہان کو قتل کیا جائے گا. تو اس نے تلوار اور سونا دونوں چیزیں نور جہان نے ایک بڑے تھال میں رکھ کے بھیجیں. دھوبی تھا جو قتل ہو گیا تھا کہ ایک چیز آپ یا مجھے قتل کروا دیں اور نافذ ہو جائے. تو اس نے پھر جہانگیر سے بات کی کہ یہ میرے لیے تو قاضی صاحب نے قتل کا حکم دے دیا ہے. جہانگیر نے کہا کہ میری جان, میں نے بڑا اچھا جواب اس نے فارسی میں دیا. اس نے کہا میری جان, میں نے اپنی جان بیچی ہے, نوکر ہوں تمہارا, مگر ایمان نہیں بیچا, میں کچھ نہیں کر سکتا. جہانگیر خود لکھتا ہے تو اس کے جہانگیری میں کہ میری جان پہ بنائی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. اور جو ہی وہ دھوبی نے اعلان کیا کہ ہم پیسے لینے کے لیے تیار ہیں, وہ پیسے انہیں سونا ملا, اور جب گھر آئی ہے تو کمرے میرے میں آئی ہے تو میں اس کے پاؤں پڑ گیا اور پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا تجھے کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ اس نے کہا اچھا تمہیں کچھ ہو جاتا, تم تو کہتے تھے قتل. اس نے کہا میری جان, پبلک کا جو انصاف ہے نا ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. یہ وہ عدالت اور یہ وہ چیزیں تھیں جو مغلوں تک کے دور میں رہی ہیں. خلافت راشدہ تو خیر اس سے کسی کو نسبت ہی کیا تھی, اور یہ ذرائع تھے آمدن کے اور تقسیم کے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, کہاں پہ خرچ ہوگا. یہ سب چیزیں رہی ہیں. اس کی بڑی مثالیں ہمارے مدارس موجود ہیں. ایک ایک پیسہ, ایک ایک پائی
اپنے پاس سے محنت کر کے کما کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہا ہمیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی کام. اس نے کہا کہ آج پانی لگانا ہے. میں نے باغ کو میں نے کہا پھر اس نے کہا ڈول نکالو اور جتنے ڈول نکالو گے ہر ڈول پہ تمہیں 2 کھجوریں دوں گا. یہ اجرت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں دن بھر اس کے باغوں کی سچائی کی. پھر رات کو اس نے مجھے کھجوریں دیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور 12 یا کچھ ایسے ہی فرمایا اتنی کھجوریں پیش کیں کہ اللہ کے رسول یہ کما کے لایا ہوں, اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ اللہ کی خوشی حاصل ہو جو اس نے کہا میری راہ میں خرچ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور تھا. آئندہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں.